اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سورہ بقرہ کے پہلے 4 رکوع کا ترجمہ اور مختصر تفسیر آپ لوگوں کے سامنے پیش کی تھی۔ آج انشاءاللہ اس کا 5واں رکوع آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا۔ پچھلے 4 رکوعوں میں تمہیدی تقریر تھی جس کا خطاب تمام انسانوں کی طرف عام تھا۔ اب یہاں سے 14ویں رکوع تک مسلسل ایک تقریر اس قوم کو خطاب کرتے ہوئے چلی آ رہی ہے جس میں کہیں کہیں عیسائیوں اور مشرکین عرب کی طرف بھی کلام کا رخ پھر گیا ہے، اور موقع موقع سے ان لوگوں کو بھی خطاب کیا گیا ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر ایمان لائے تھے۔ اب یہاں پر یہودیوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے جنہوں نے جان بوجھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا تھا، حالانکہ ان کی کتابوں میں پیشن گوئیاں موجود تھیں۔ تورات میں پیشن گوئی موجود تھی کہ تمہاری طرف ایک پیغمبر آئے گا، تم نے اس پر ایمان لانا ہے اور اس کا ساتھ دینا ہے، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ اس کے بعد یہ کئی اعتقادی عملی گمراہیوں کا شکار ہو گئے تھے، ان کو بھی ہائی لائٹ کیا گیا ہے، اور امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بتایا گیا ہے کہ تم نے ان گمراہیوں کا شکار نہیں ہونا جن کا شکار یہود ہو گئے تھے۔ اس سلسلے میں ایک حدیث بھی موجود ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بھی آخرکار پچھلی امتوں کی ہی روش پر چل کر رہو گے، حتیٰ کہ اگر وہ کسی گو کے بل میں گھسے ہیں تو تم بھی اسی گو کے بل میں گھسو گے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا یہود و نصارہ مراد ہیں اس سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور کون مراد ہو سکتے ہیں؟ سٹارٹ کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون۔ اے بنی اسرائیل، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی، اور میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا، اور صرف مجھ ہی سے ڈرو۔ اب اللہ تعالیٰ کی کون سی نعمت ہے؟ اور بھی قرآن مجید میں کئی آیات میں اس کا ذکر ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام جتنی بھی امتیں تھیں اس وقت بنی اسرائیل کو فضیلت دے رکھی تھی، اور اس میں سے انبیاء کرام اور مختلف قسم کی جو دعوتوں کا کام تھا ان کے سپرد کر رکھا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت تھی۔ اور اللہ تعالیٰ نے عہد کون سا لیا تھا؟ ویسے تو پوری انسانیت سے اللہ تعالیٰ نے عہد لیا ہے، اس کا پیچھے بھی ذکر آیا ہے کہ صرف میری عبادت کرو۔ یہاں پر ایک خاص قسم کے عہد کا ذکر ہے۔ اس عہد میں 3 چیزیں شامل تھیں۔ پہلا یہ تھا کہ تورات کی شریعت کے ساتھ پوری مضبوطی سے قائم رہیں گے، یعنی تورات میں جو بھی شریعت نازل کی گئی ہے اس پر وہ پوری مضبوطی کے ساتھ قائم رہیں گے۔ دوسرا یہ تھا کہ وہ اس قرآن پر ایمان لائیں گے جو ان پیشن گوئیوں کی تصدیق کرتا ہوا نازل ہوا ہے جو تورات میں موجود ہیں۔ اور تیسرا عہد یہ لیا گیا تھا کہ ان کو جو کتاب عطا ہوئی ہے اس کو خلق کے سامنے اس کی شہادت دیں گے، یعنی عوام کے سامنے بتائیں گے، اور اس کے کسی جز کو نہیں چھپائیں گے۔ لیکن انہوں نے ان چیزوں کا انکار کر دیا، اس عہد کو توڑ دیا، اور اس کتاب میں اپنی طرف سے چیزیں شامل کر لیں اور اس کو بدل دیا۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ۔ اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو میں نے تمہاری کتابوں کی تصدیق میں نازل فرمائی ہے، یعنی قرآن مجید، اور اس کے ساتھ تم ہی پہلے کافر نہ بنو، اور آیتوں کو تھوڑی تھوڑی قیمت پر نہ بیچو، اور صرف مجھ ہی سے ڈرتے رہا کرو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم اس پہ کیوں کافر بن رہے ہو، حالانکہ تمہارے جو صحیفے تھے تورات اس میں تو پہلی پیشن گوئی موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو سب سے پہلے تو تم انکار کرنا شروع ہو گئے۔ اور اللہ کہہ رہا ہے کہ یہاں میری آیتوں کو مت بیچو۔ اب یہاں بیچنے سے مراد یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے جو آیات نازل فرمائی ان کو صاف صاف لوگوں کے سامنے پیش کرو، بتاؤ، حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَلَا تَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ حق کو باطل کے ساتھ غلط ملط نہ کیا کرو، اور نہ حق کو چھپاؤ، تمہیں تو خود اس کا علم ہے۔ یعنی وہ لوگ جو حق بات اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے پیش کی تھی کہ ایک نبی آئے گا، تم نے ان پر ایمان لانا ہے اور ان کی مدد کرنی ہے ان کے ساتھ، لیکن وہ یہ چیزیں چھپانا شروع ہو گئے، انہوں نے اپنی چیزیں کتاب میں ایڈ کرنا شروع کر دی، اور ان کے جو علماء تھے انہوں نے اپنی عوام کو گمراہ کرنا شروع کر دیا۔ آج کل بھی لوگ جو قرآن مجید کی تعلیم ہے جان بوجھ کر اس کو چھپاتے ہیں تاکہ ہماری جو دکانیں ہیں وہ چلی رہیں، لوگ جو ہیں ہمارے ساتھ سے الگ نہ ہو جائیں، اللہ کی طرف نہ جڑ جائیں کہیں۔ اور یہ بھی ساری جو حرکتیں یہ ساری بنی اسرائیل کی تھیں جو آج کل امت محمدی میں داخل ہو گئی ہیں۔
وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور نمازوں کو قائم رکھا کرو اور زکوٰۃ دیتے رہا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیا کرو۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے نماز کا بھی حکم دیا ان کو، اور ان کو کہا کہ تم نے جماعت کے ساتھ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیا کرو، جماعت کے ساتھ نماز ادا کیا کرو، اور زکوٰۃ بھی دیتے رہا کرو، کیونکہ وہ تمام جتنے بھی احکامات تھے تمام کو بھول گئے تھے۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا لوگوں کو بھلائیوں کا حکم کرتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، باوجود یہ کہ تم کتاب کو پڑھتے ہو؟ کیا اتنی بھی تم میں سمجھ نہیں ہے؟ یعنی لوگوں کو تو آپ لوگ دعوت دیتے ہیں کہ دین کا کام کریں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، لیکن خود جو ہے وہ عیسائی حرکتوں سے کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں، دین کے احکامات کو بھول جاتے ہیں۔ تو اللہ یہاں منع کر رہا ہے کہ جس طرح لوگوں کو تم نیک اعمال کرنے کی دعوت دے رہے ہو، قرآن مجید کی دعوت دے رہے ہو، خود بھی ان پر عمل کرو۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو۔ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ، یہ بڑی چیز ہے مگر ڈر رکھنے والوں پر۔ یعنی جو لوگ صبر کے ساتھ نماز پڑھتے رہتے ہیں، نماز ایک ایسی چیز ہے جو خود صبر کا درس دیتی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ حالانکہ ہمت والے کام ہے، لیکن جو لوگ لگاتار نماز پڑھتے رہیں گے اللہ تعالیٰ ان کو صبر کی بھی نعمت سے نوازے گا۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، جو جانتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یعنی جو لوگ یہ جانتے ہیں کہ ہمیں ایک دن اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے، اپنے حساب کتاب کا، اپنا جتنا دنیا میں عمل کیا ان سب کا حساب کتاب ہمیں دینا ہے، وہ لوگ نماز پڑھتے ہیں اور صبر بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔